بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح المعین صفحہ نمبر 4، باب الصلاۃ، نماز کا باب۔ ای ھذا باب بیانی احکامی مسائل الصلاۃ، یہ نماز کے مسائل کے احکام کے بیان کا باب ہے۔ ہی شرعاً اقوال و افعال مخصوصۃ، صلاۃ جو ہے یہ شریعت میں ایسے چند مخصوص اقوال و افعال ہیں، مفتتحۃ بالتکبیر، جنہیں تکبیر کے ذریعے شروع کیا جائے، مختتمۃ بالتسلیم، جنہیں سلام پر ختم کیا جائے۔ ایسے چند مخصوص اقوال و افعال کے مجموعے کا نام الصلاۃ ہے، جس کو اردو اور فارسی میں ہم نماز کہتے ہیں۔ وسمیت بذالک، اور نماز کو صلاۃ کا نام دیا گیا، کیوں؟ لاشتمالھا علی الصلاۃ لغتاً، نماز کے لغوی صلاۃ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، یعنی لغت عرب میں الصلاۃ کا مطلب ہے دعا، اور نماز دعا پر مشتمل ہے۔ نماز کے چند اقوال وہ ہیں جو دعا ہیں، تو اس مناسبت کی وجہ سے جو ہے اس کا نام نماز رکھا گیا۔ لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں یہ مناسبت ہے۔ وہی دعا، اور وہ دعا ہے، یعنی لغوی صلاۃ کیا ہے، لغت میں صلاۃ کیا ہے، دعا ہے۔ والمفروضات العینیۃ خمس فی کل یوم و لیلۃ، اور مفروضات عینیہ یعنی فرض عین نمازیں خمس، 5 ہیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں، معلومۃ من الدین بالضرورۃ، یہ دین سے ضروری طور پر جانے ہوئے ہیں، یعنی ان کی فرضیت دین سے ضروری طور پہ جانی ہوئی ہے۔ فیکفر جاحدھا، تو اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ فیکفر جاحدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہو جائے گا انکار کرنے کی وجہ سے۔ ولم تجتمع هذه الخمس لغیر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 5 نمازیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کسی اور نبی کے لیے جمع نہیں کی گئیں، یعنی کسی اور نبی کی شریعت میں یہ 5 نمازیں ایک ساتھ نہیں جمع ہوئیں۔ کسی نبی کی شریعت میں کوئی 1 نماز یا 2 نمازیں تھی، کسی نبی کی شریعت میں کوئی 1 2 3 نمازیں تھی، ایک ساتھ 5 نمازیں کسی ایک نبی کی شریعت میں ہمارے نبی کے سوا اور جمع نہیں ہوئیں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، اس شریعت اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ وفرضت لیلۃ الاسراء، اور نماز فرض قرار دی گئی اسراء کی رات، اسراء یعنی معراج کی رات میں، بعد النبوۃ ب10 سنین و 3 اشہر، نبوت کے 10 سال 3 ماہ کے بعد، لیلۃ 27 من رجب کی 27ویں رات میں، معراج کی رات نماز فرض کی گئی، معراج کی رات نبوت کے 10 سال 3 ماہ کے بعد رجب کی 27ویں شب میں۔ ولم تجب صبح یوم تلک اللیلۃ، اور اس رات کے دن کی صبح جو ہے، صبح سے مراد یہاں نماز فجر ہے، اس رات کے دن کی صبح واجب نہیں ہوئی، کیوں؟ لعدم العلم بکیفیتھا، نماز کی کیفیت کے عدم علم کی وجہ سے، یعنی اللہ نے نماز کو فرض قرار دے دیا معراج کی رات میں، لیکن فجر کی نماز کا جب وقت آیا تو اس وقت تک اللہ نے نماز کس طرح ادا کی جائے، فرض نماز کس طرح ادا کی جائے، اس کی کیفیت نہیں بتائی۔ تو جب نماز کی کیفیت نہیں بتائی تو نماز فرض بھی نہیں۔ پھر جب ظہر سے پہلے ظہر کی نماز کے وقت یا ظہر کی نماز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے کی تفصیلی کیفیت کا علم دے دیا، تو پھر ظہر سے جو ہے وہ نماز پڑھنا فرض ہوا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 27 رجب کی ظہر سے جو ہے فرض نماز پڑھنی شروع کی، تب سے آپ نے نماز قائم کی، اس دن کی فجر کی نماز فرض نہیں تھی۔ انما، اب متن دیکھیے قرۃ العین، انما تجب المکتوبۃ، کہ مکتوبہ یعنی فرض نماز جو واجب ہوتی ہے، یہ کس پر واجب ہوتی ہے؟ علی مسلم مکلف طاہر، مسلمان مکلف طاہر پر ہی، یہ انما حسر کا فائدہ دے رہا ہے، مسلمان مکلف طاہر پر ہی جو ہے وہ فرض نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ معلوم ہوا جو
مسلم نہیں غیر مسلم ہے اس پر واجب نہیں، بئی معنی کہ دنیا میں اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور جو غیر مکلف ہے یعنی نابالغ ہے اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو بالغ ہے مگر عاقل نہیں ہے وہ بھی غیر مکلف ہے، جیسے پاگل، اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جس کی عقل بے ہوشی کی وجہ سے زائل ہو جائے اس پر بھی نماز فرض نہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ طاہر پر پاک پر نماز فرض ہے۔ یہاں طاہر سے مراد وہ عورت ہے جو حیض و نفاس سے طاہر ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہاں وہ مرد مراد نہیں ہے جس پر جنابت طاری ہو، کیونکہ جنابت والا چاہے مرد ہو یا عورت ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور پھر وقت کے اندر اندر فرض نماز پڑھیں۔ تو یہاں طاہر سے مراد حیض اور نفاس والی کو خارج کرنے کے لیے طاہر کی قید لگائی ہے۔ اب دیکھیے شرح، انما تجب المکتوبۃ ای الصلوات الخمس، کہ مکتوبہ یعنی 5 نمازیں واجب ہیں، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ہی، مکلف پر، ای بالغ عاقل، جو بالغ عاقل ہو، مکلف سے مراد ہے بالغ عاقل، بالغ عاقل پر یعنی بالغ عاقل پر، ذکرن وغیرہ، وہ مرد ہو اور مرد کا غیر ہو یعنی خنثی یا انثی ہو، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ذکرن او غیرہ، خواہ وہ مرد ہو یا مرد کا غیر ہو یعنی خنثی یا انثی ہو، ان سب پر عاقل و بالغ ہیں، اگر مسلمان ہے تو نماز فرض ہے۔ طاہرین بین السطور میں ہے، من الحیض والنفاس، کہ حیض و نفاس سے پاک جو عورت ہے اس پر فرض ہے۔ فلا تجب علی کافر اصلی، اب یہ جو متن میں قید لگائی گئی ہیں قیدیں، ان سے جو ہے وہ تفریع کر رہے ہیں، ان قیدوں پر جو مسائل نکلتے ہیں۔ فلا تجب علی کافر اصلی، لہٰذا کسی کافر اصلی پر نماز واجب نہیں، فرض نہیں۔ وہ صبیین، اور کسی بچے پر، صبی بمانا نابالغ بچہ، وہ مجنونین، اور کسی پاگل پر نماز فرض نہیں۔ وہ مغمى علیہ و سکرانہ، اور نہ ہی کسی بے ہوش پر، مغمى علیہ یعنی جس پر بے ہوشی طاری ہو، وہ سکرانہ، اور کسی نشے والے پر یعنی جس پر نشہ طاری ہو۔ لیکن سکران میں قید ہے بلا تعدن، مغمى علیہ اور سکران اور مجنون، ان تینوں میں یہ قید معتبر ہے۔ اگرچہ صاحب فتح المعین کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ یہ بلا تعدن کا تعلق جو ہے صرف سکران سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر بغیر عذر کے اپنے اوپر پاگل پن طاری کرے، کچھ ایسی دوا کھا لے کہ پاگل ہو جائے، یا اپنے اوپر بے ہوشی طاری کر لے، اور اس دوران جو نمازیں قضا ہوں تو ان کی قضا ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح جو بغیر غیر شرعی طریقے سے اپنے اوپر نشہ طاری کرے، مثال کے طور پہ جان بوجھ کر شراب پیے یا کوئی عقل کو زائل کرنے والی چیز، نشہ طاری کرنے والی چیز کھائے جس کی وجہ سے اس پر نشہ طاری ہو، تو وہ گنہگار ہے، وہ متعدی ہے یعنی سرکش ہے، اور اس پر جو ہے اس دوران جتنی نمازوں کا وقت آ کر جائے گا ان نمازوں کی قضا واجب ہے، اور وہ گنہگار بھی ہوگا۔ تو فرمایا انہوں نے فلا تجب علی کافر اصلی و صبی و مجنون و مغمى علیہ و سکرانہ بلا تعدن، لہٰذا کسی کافر اصلی، کسی نابالغ بچے، کسی پاگل، کسی بے ہوش، کسی بغیر تعدی کے نشے والے پر نماز واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم تکلیفہم، ان کے تکلیف کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے۔ ولا علی حائض و نفساء، اور نہ ہی کسی حیض والی پر اور نہ نفاس والی پر نماز فرض ہے۔ کیوں؟ لعدم صحتها منہما، ان دونوں کی طرف سے نماز کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ طاہر حیض و نفاس سے طاہر ہونا شرط ہے نماز فرض ہونے کے لیے اور نماز صحیح ہونے کے لیے بھی۔ تو حیض والی اور نفاس والی عورت نماز پڑھے گی، حالت حیض یا نفاس میں تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے ان پر فرض بھی نہیں۔ ولا قضاء علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی قضا واجب ہے، یعنی نابالغ بچے پر واجب نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ پن میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے، نہ ہی پاگل پر لازم ہے کہ، اور نہ ہی بے ہوش پر لازم ہے کہ فاقہ پانے پر جو ہے دوران پاگل پن یا دوران بے ہوشی میں جو نمازیں قضا ہوئی ان کا اعادہ کرے۔ اسی طرح جو بغیر تعدی کے اپنے اوپر نشہ طاری کرے، تعدی بمانا غیر شرعی کام کر کے اپنے اوپر جو نشہ طاری کرے، تو اس پر بھی جو ہے غیر شرعی کام کیے بغیر
اپنے اوپر نشہ طاری کرے، یعنی نشہ طاری کرنے میں وہ گنہگار نہ ہو، تو دوران نشہ جتنی نمازیں آ کر چلی گئیں تو ان کی قضا ان لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ بل تجیب علی مرتدن و متعدن بسکرن، بلکہ مرتد پر اور نشے کی وجہ سے تعدی کرنے والے پر، یعنی غیر شرعی طریقے سے اپنے اوپر نشہ طاری کرنے والے پر نماز فرض ہے، یعنی قضا واجب ہے۔ تجیب میں ہیا ضمیر جو فاعل کی ہے اور راجع وسوئے الصلاۃ ہے، یعنی وہی نماز کی قضا مراد ہے یہاں پر۔ وَيُقْتَلُ، اور قتل کیا جائے گا، ان اخرجہا عن وقت جمع کسلاً، اگر وہ نماز کو نکالے، فرض نماز کو نکالے وقت جمع سے، کسلاً سستی کرنے کی وجہ سے، یعنی انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ فرضیت کا اقرار کرتا ہو مگر کوتاہی کاہلی سستی کی وجہ سے نماز قضا کرے، تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا سزا کے طور پہ، ان لم یتوب، اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ پھر اگر اس کو لایا جائے قاضی کے پاس اور وہ توبہ کر لے تو پھر اس پر سے قتل ساقط ہو جائے گا۔ شرح دیکھ لیے جی۔ وَيُقْتَلُ أَيْ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الطَّاهِرُ، مسلمان مکلف طاہر کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اسی پر نماز فرض ہے۔ ان تین قیود کے علاوہ کوئی ہے تو اس پر نماز فرض نہیں، یعنی مسلمان ہے مگر مکلف نہیں، یا مسلمان مکلف ہے مگر وہ عورت جو حیض و نفاس سے پاک نہیں ہے تو ان لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے، تو وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ مسلمان مکلف اور حیض و نفاس سے پاک عورت، ایسے مسلمان کو قتل کیا جائے گا حداً، سزا کے طور پہ، نہ کہ کفر کی وجہ سے۔ کس طرح قتل کیا جائے گا؟ بضرب عنق، گردن کو مار کر، ان اخرجہا، اگر اس نے اسے نکالا، ای المکتوبتا، یعنی فرض نماز کو نکالا، عامداً جان بوجھ کر، عن وقت جمع لہا ان کانا، نماز کے وقت جمع سے اگر اس کا وقت جمع ہو تو۔ دیکھیے ظہر کے لیے وقت جمع عصر کی نماز کا وقت ہے، اور مغرب کے لیے وقت جمع عشاء کی نماز کا وقت ہے، لیکن عشاء کے لیے وقت جمع جو ہے وہ ما بعد کا فجر کی نماز کا وقت نہیں ہے، اس لیے فجر، اور اسی طرح فجر کی نماز کے لیے وقت جمع نہیں ہے ظہر کی نماز کا وقت، اسی طریقے سے عصر کی نماز کا وقت جمع نہیں ہے مغرب کی نماز، تو ظہر کا وقت جمع ہے اس کے ما بعد کی نماز یعنی عصر کی نماز کا وقت، اور مغرب کی نماز کا وقت جمع ہے عشاء کی نماز کا وقت۔ تو ظہر یا مغرب کو اگر اس نے قضا کیا تو جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں گزرتا قتل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وقت جمع ہے اگلی نماز کا وقت، اور جن نمازوں کا وقت جمع اگلی نماز نہیں ہے ان نمازوں کا وقت ختم ہو جائے تو اس پر اس کا قتل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ وقت جمع کی قید ظہر اور مغرب کی نماز کے ساتھ ہے، اسی لیے کہا شرع میں ان کانا، اگر ہو تو اس کا وقت جمع۔ تو اگر اس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر اس کے وقت جمع سے نکالا، اگر اس کا وقت جمع ہو، یعنی ظہر اور مغرب کی نماز، کسلاً سستی کرنے کی وجہ سے، ما اعتقادی وجوبہا، نماز کے وجوب کے اعتقاد کے ساتھ سستی کی وجہ سے اس نے نماز قضا کی، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان لم یتب بعد الاستطابتی، بعد الاستطابتی، الاستطابت یعنی توبہ طلب کرنا، باب استفعال سے ہے جس کی خاصیت ہے طلب ماخذ۔ اگر وہ توبہ طلب کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا گردن مار کے۔ وعلی ندب الاستطابتی، اب اس میں اختلاف ہے کہ اس سے توبہ طلب کرنا، قتل کرنے سے پہلے توبہ طلب کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، دو قول ہیں، اور تحقیق میں امام نووی نے استحباب کے قول کو راجح قرار دیا، تو کہتے ہیں وہ اعلیٰ ندب الاستطابتی، اور توبہ طلب کرنے کے مستحب ہونے کے قول پر لا یضمن من قتلہ قبل التوبتی، وہ ضامن نہیں ہوگا جو اسے قتل کرے توبہ سے پہلے، یعنی توبہ طلب کرنے سے پہلے۔ قبل التوبتی میں التوبتی سے پہلے مضاف محذوف ہے، قبل طلب التوبتی، توبہ کو طلب کرنا مستحب ہے، اگر توبہ نہیں طلب کی، جرم ثابت ہو گیا اور ڈائریکٹ قتل کر دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، مگر وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لکنہ یاثم، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ کیوں گنہگار ہوگا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، اس فرض کو اس نے قائم نہیں کیا، اس وجہ سے گنہگار ہوگا۔ توبہ کو طلب نہیں کیا، اس وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ کو طلب کرنا مستحب ہے، اسی وجہ سے اگر بغیر طلب توبہ کے قتل کیا تو ضامن بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسری حیثیت سے گنہگار ہوگا کہ اس نے جو ہے اس کو نہی عن المنکر نہیں کیا۔
امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ قائم نہیں کیا اس وجہ سے۔ فرماتے ہیں وَيُقْتَلُ كُفْرًا، اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، ان ترکہا جاحدن، اگر انکار کرتے ہوئے اس نے نماز کو ترک کر دیا۔ اگلے صفحے پر ہے جاحدن وجوبہا، اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اس نے قتل کیا اگر تو فلا یغسل ولا یصلی علیہ، تو نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کیونکہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہی وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور مرتد کا نہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔